آج ہماری آن لائن شادی کورس کے حوالے سے کلاس نمبر اور نشست نمبر 1 ہے۔ میرے پیارو، اس کورس میں ہم انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق اور رحمت خاصہ سے شادی سے متعلقہ تمام ہی چیزوں کو سیکھنے سمجھنے کی بہت ڈیپلی اور عمیق گہرائیوں کے ساتھ کوشش کریں گے، اور اس کورس کو ڈیزائن اور ترتیب ہی اس وجہ سے دیا گیا ہے تاکہ شادی اور نکاح اور بیاہ سے متعلقہ جو بھی سوالات ہیں، مسائل ہیں، الجھنیں ہیں اور پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، ہمارے معاشرے کی طرف سے یا اسی طور پر میاں بیوی کی طرف سے، یا میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں، اس حوالے سے، یعنی یہ ایک کہہ لیں کہ ہماگیر موضوعات پر مشتمل ٹاپک اور عنوان ہے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز اس کورس میں ان 10 نشستوں کے اندر بہت کچھ اس حوالے سے سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور آپ محسوس کریں گے کہ انشاءاللہ کہ آپ کی لائف اور آپ کی زندگی، اس کے بہت سارے سلوشنز آپ کو ملیں گے، بہت سارے آپ کے مسائل حل ہوں گے، اور بہت ساری نئی چیزوں سے آپ کی شناسائی ہوگی جو کہ آج سے پہلے آپ نے کسی سے نہ سنی ہوں گی اور نہ ہی آپ احباب کے تصورات سے وہ گزری ہوں گی۔ آج کی جو نشست ہے یہ تعارفی نشست کے طور پر میں آپ احباب کے سامنے محو گفتگو ہوں گا، تاکہ ایک ہمارے سامنے میکانزم اور نظام اور چند چیزیں اس سے متعلقہ واضح ہو جائیں، تاکہ اگلی نشستوں میں ہم پھر جو اگلی مباحث ہیں اور اگلی چیزیں ہیں ان کو ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1 بات یہ یاد رکھیں کہ شادی کورس کی ضرورت کیوں ہے، یا اس کا بینیفٹ اور فائدہ کیا ہے۔ دیکھیں، معاشرے میں ہر ایک چیز کا نصاب موجود ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ معاشرے میں کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کام کرنے سے پہلے اس کام کو سیکھا جاتا ہے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے۔ بغیر سیکھے ہوئے نہ کوئی کام کرتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کو کام پہ رکھتا ہے۔ لیکن ہمارا معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ شادی اتنا بنیادی جو معاشرے کا حصہ ہے کہ معاشرہ اسی پر قائم ہے، معاشرے کی اکائی، بیس، بنیاد، بگننگ یہ شادی ہے، لیکن اس حوالے سے اویئرنس نہیں، اس حوالے سے شدھ بدھ نہیں، اس حوالے سے شناسائی نہیں، اس حوالے سے معلومات نہیں، اس حوالے سے گائیڈنس نہیں، تو اس کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ، جو کہ خوبصورت رشتہ ہے اور محبت بھرا رشتہ ہے، اس میں ہم ساری زندگی تلخیاں دیکھتے ہیں، الجھنیں دیکھتے ہیں، پرابلمز دیکھتے ہیں، حسد، کینہ، ایک دوسرے کی دشمنی، لڑائی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، یہ ساری کی ساری چیزیں پھر ہم فیس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یقین جانے کہ بہت سارے گھر شادی ہو جانے کے بعد وہ جلتے ہوئے معاشرے کے اندر وقت اور زندگی گزار رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، گھروں کے گھر اجڑے پڑے ہیں، اور ظاہراً ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں میاں بیوی ہیں، لیکن یقین جانے کہ اس طرح ان کی شب و روز کی زندگی ہوتی ہے کہ گویا جس طرح یہ کوئی ایک گھر میں یا ایک چھت تلے کوئی 2 دشمن رہتے ہیں۔ یہ والی کیفیات ہیں۔ آپ احباب بھی گھروں میں رہتے ہیں، یا آپ احباب بھی شادی سے متعلق اور منسلک ہوں گے، تو یہ والی کیفیات ہمارے معاشرے کے ہر گھر کا مسئلہ اور پرابلم بنا ہوا ہے۔ اس کی بیسک وجہ کیا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ اس شے کو بس کہہ لیں کہ نا بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کچھ سیکھے ہوئے آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں کہ جی بس اس کا بھی کچھ سیکھنے کا کوئی مرحلہ ہے، یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے، یہ بغیر سیکھے ہی آگے سے آگے چلتی چلی جائے، تو اس کی وجہ سے پھر بہت سارے نقصانات معاشرے میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ اس حوالے سے ایک پراپر طریقے سے معاشرے کے ہر فرد کی ذہن سازی کی جائے، انہیں اویئرنس فراہم کی جائے،
اور انہیں اس سے شناسا کیا جائے کہ شادی ہوتی کیا ہے، اسے گزارا کیسے جاتا ہے، اور اسے انجوائے کیسے کیا جاتا ہے، اور اس سے لطف اندوز کیسے ہوا جاتا ہے۔ تو اس بنا پر ہم نے اس کو لانچ کیا تاکہ معاشرے کے اندر ایک بہتری لائی جا سکے، اور معاشرے کے گھر جو آگ کا منظر پیش کر رہے ہیں وہ ہمیں سلجھے ہوئے اور خوبصورت گلزار کی طرح بنے ہوئے گھر دکھائی دیں۔ تو اس لیے ہم اس بات کو پلے باندھ لیں کہ انشاءاللہ جب ہم شادی کورس کریں گے تو اس سے پھر ہمارا فائدہ ہوگا کہ ہماری زندگی خوشگوار بنے گی، اور ہماری زندگی کے اندر انشاءاللہ بہتری آتی چلی جائے گی۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس ٹاپک اور جس عنوان پر جہالت پائی جاتی ہے نا، وہ سچ پوچھے تو شادی کا ٹاپک ہے۔ نمبر ایک تو اس ٹاپک کو چھیڑتے ہوئے ہر کوئی شرم محسوس کرتا ہے اور جھجک محسوس کرتا ہے، چھیڑتے ہوئے بھی اور پوچھتے ہوئے بھی۔ اور یقین جانے کہ ایسی ایسی ہوش ربا حقیقتیں ہیں کہ ہمارا چونکہ تعلق اس قسم کا ہے کہ ہمارے پاس 20 لوگ آتے ہیں اپنے معاملات لے کر، تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار معاشرے میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کورس میں ہم بالکل کھلی ڈولی باتیں کریں گے، تو آپ احباب نے ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، نہ یہ کہ آپ کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سمجھ آئی بات؟ ہمارے پاس ایک کیس آیا کہ ایک لڑکی اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی کہ میں اس کے پاس نہیں رہنا چاہتی۔ وجہ، سبب، علت، ریزن کیا تھی؟ اس نے جب بتایا تو یقین جانے کہ میں حیران پریشان اور شستر ہو گیا۔ وجہ یہ بتائی کہ یہ میرے ساتھ ہم بستری جو کرتا ہے، مجامعت جو کرتا ہے، تو یہ پیچھے والے رستے سے کرتا ہے، آگے والا رستہ اسے استعمال ہی نہیں کرتا، بلکہ جو پیچھے والا رستہ ہے میرا اسے استعمال کرتا ہے اپنی ہم بستری کے لیے، مجامعت کے لیے، اور اپنی شہوانی جو خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب یہ والی صورتحال ہوگی تو کس طرح سے وہ گھر خوشی کا گہوارہ بنے گا۔ جب یہ والی صورتحال ہوگی تو وہ گھر کس طرح سے محبت اور پیار کے انداز میں آگے بڑھے گا۔ تو وہاں پر تلخیاں نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ اچھا، اب یہ پرابلم کیوں پیش آیا؟ یعنی اس مرد کو، اس خامند کو، اس شوہر کو پتہ نہیں کہ میں نے آگے استعمال کرنا ہے؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو مرد حضرات ہیں نا، مرد تو یہ چونکہ رہتے ہیں لڑکوں میں، تو لڑکوں میں کیا ہوتا ہے کہ بعض لڑکے بعض لڑکوں کی، جس کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ اس قسم کا ریلیشن شپ قائم کر لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ مجامعت اور صحبت کرتے ہیں۔ لڑکا لڑکے کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ مجامعت اور صحبت کرتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ لڑکا جب لڑکے کے ساتھ مجامعت صحبت کرتا ہے تو وہ پیچھے والے رستہ استعمال کرے گا نا، کیونکہ لڑکے کے پاس تو ایک ہی رستہ ہے نا۔ تو اس وجہ سے پھر وہ لڑکوں کی اور مردوں کی یہ سوچ ہوتی کہ پتہ نہیں، اگر میں بالکل پنجابی میں کہوں یا کھلے ڈولے انداز میں کہوں تو وہ سمجھتا ہے کہ بس پیچھے سے مارتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور مارنے کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے مارتے ہوئے جو دیکھا ہے کسی کو، وہ پیچھے کو استعمال کرتا ہوا دیکھا ہے، پیچھے سے مارتا ہوا دیکھا ہے، یا اس نے اگر خود کبھی زندگی میں ایسا کام کیا ہے تو وہ پیچھے سے اس نے کام کیا ہے۔ اس بنا پر وہ سمجھتا ہے کہ اس مقصد کے لیے پیچھے والا رستہ استعمال کیا جاتا ہے، آگے والا رستہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو وہ شادی ہو جانے کے بعد بھی اپنی بیوی کا پیچھے والا رستہ استعمال کرتا ہے، کیونکہ ساری زندگی اس نے یہی سنا ہوگا کہ جی فلانے کی فلانے نے مار دی۔ اب ظاہر سی بات ہے جو مارنی ہے وہ پیچھے سے جو ہے ماری جائے گی نا کسی بھی لڑکے کی، تو وہ اس سوچ اور اس زاویے سے اپنی بیوی پر بھی اسی شے کو اپلائی کرتا ہے، اور اسی تناظر میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے پیچھے والے رستے یعنی مقعد سے جمع کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بہت سارے گھروں کے مسائل ہیں اور بہت سارے شوہروں کے مسائل ہیں کہ وہ اپنی بیوی کا پیچھے والا رستہ استعمال کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔
یعنی کسی کو یہ توفیق نہیں کہ ہم شادی سے پہلے کسی عالم دین سے یا کسی صاحب تجربہ سے جا کر پوچھ لیں کہ اس سے متعلقہ مجھے چند چیزوں سے آپ آگاہی فراہم کر دیں، شناسائی دے دیں، بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے، یا اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب یہ موقع آئے گا تو سب کچھ اپنے آپ ہی پتہ چل جائے گا۔ یا ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے یار یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ کے سامنے جب ان دنوں میں شادی کورس کا اشتہار آیا تو آپ کے ذہن میں بھی ممکن ہے کہ یہ بات آئے، یا اسی طور پر کسی نے کہا ہوگا کہ یار یہ بھی کوئی سیکھنے یا سکھانے کی چیز ہے۔ سچ پوچھیں تو جب ہم اگلی نشستوں میں اپنی گفتگو کو بڑھائیں گے تو آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ یار اتنی ڈیپلی چیزیں، اتنی عمیق اور اتنی گہرائی پر مشتمل چیزیں، یہ تو ہم نے کبھی سوچی نہ تھیں، کبھی ہمارے ذہن میں آئی نہ تھیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ خود محسوس کریں گے کہ ہاں یہ واقعتاً سیکھنے کی چیز ہے، واقعتاً اس کے کورس کی اور اس کے پراپر نصاب کی اور اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ شادی انسان کرتا ہے تو وہ اس کو کیسے لے کر چلے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر نا آشنائی کی وجہ سے اور اس چیز کو نہ سیکھنے کی وجہ سے بہت سارے گھروں کی عورتیں بیچاری وہ پیچھے والا رستے سے جو ہے اپنے آپ کو گزار رہی ہیں، کیونکہ ان کے شوہر پیچھے والا رستہ ہی استعمال کرتے ہیں، ان کے شوہروں کو پتہ ہی نہیں کہ اگلے والا رستہ استعمال کرنا ہے۔ اچھا، پھر اس معاملے میں وہ جو عورت ہے، وہ جو لڑکی ہے، بیوی ہے، وہ کسی کو بتاتے ہوئے شرم محسوس کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اپنی بہنوں کو بتائے گی، سہیلیوں کو بتائے گی تو اس کا مذاق بن جائے گا، بھی یہ تو تیری پچھو مار دے گا۔ تو وہ بیچاری کیا کرتی ہے کہ وہ کسی کو بتاتی نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے پاس چونکہ طلاق سے متعلقہ اور جدائی سے متعلقہ چیزیں آتی ہیں دارالفتاء میں، ہمارے دفتر میں، تو اس موقع پر کیا ہوتا ہے کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں بھی کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں یا کیوں طلاق لینا چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں گھر میں یہ پرابلم چل رہی ہیں۔ تو پھر اس موقع پر جس طرح کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی ساری شرم اتار کے وہ چیزیں بتا دیتا ہے، تو اسی طرح پھر وہ اس موقع پر آ کر ہمارے سامنے ان چیزوں کا کھل کر اظہار کرتے ہیں یا کرتی ہیں کہ یہ کچھ گھر میں چل رہا ہے، یہ وجوہات ہیں۔ تو پھر وہاں پر جا کر جو ہے سمجھو کہ ایک موقع ان کے لیے بنتا ہے کہ اپنی بات کو شیئر کر سکیں، اپنی بات کو بتا سکیں۔ تو گھروں میں یہ چیزیں بتاتے نہیں ہیں شرم کی وجہ سے، اور پھر یا تو ساری زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے کہ الٹ رستے، غلط ٹریک پر چلتے رہتے ہیں، تو یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ بیچارے جب ایسا کوئی موقع آتا تو پھر اس موقع پر اپنی اس تلخ زندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے ایک آپ کے سامنے مثال بیان کی ہے، باقی ہم اس حوالے سے پیچھے سے جو جمع کیا جاتا ہے، ہم بستری کی جاتی ہے، یا آگے سے ہم اس کے اوپر پراپر انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل اور بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے، آپ کو اویئرنس دیں گے، ہر ایک حوالے سے آپ کو گائیڈ کریں گے، میڈیکلی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی، اور اسی طور پر نفسانی اعتبار سے بھی۔ یعنی انسان کو جو لطف اور مزہ، جو کیف اور سرور ملتا ہے، تو ہم ان سارے طریقوں سے، ان ساری سچویشنز اور کنڈیشنز سے آپ احباب کو انشاءاللہ العزیز اویئرنس دیں گے اور آپ کو واقف کروائیں گے۔ تو یہ میں نے ایک مثال آپ کے سامنے بیان کی، باقی ڈیٹیل کے ساتھ ہم آگے اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ شادی کورس یا اس چیز کو سیکھنا یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس میں سب سے بڑی بات کہ جب شادی کا وقت آتا ہے، اس موقع پر وہ جو شادی کرنے والا جوڑا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی شادی سے متعلقہ سوال جواب کرتا ہے ایسے لوگوں سے کہ جن کی اپنی شادی نہیں ہوئی ہوتی۔ یعنی وہ جو اس کے ینگ لڑکے اس کی ہم عمر ہوتے ہیں، تو وہ ان سے پوچھتا ہے، یا وہ اس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں بھی ایسے کرتے ویسے کرتے ہیں۔ یا اسی طور پر وہ جو لڑکی ہے وہ کسی شادی شدہ سے نہیں اس سے متعلقہ سوال کرتی، بلکہ وہ کیا کرتی ہے کہ اپنی ہم جولیوں سے، اپنی ہم عمر جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان سے، یا وہ ان کو خود سے گائیڈ کر رہی ہوتی بھی ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ ایک بندہ کسی رستے کا راہی ہے ہی نہیں، کسی رستے پر چلا ہی نہیں، تو وہ کیا بتائے گا اس رستے کی کیفیت کیا ہے؟ وہ کیا بتائے گا کہ اس رستے پر چور ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، نہیں ہوتا کوئی اس رستے پہ پرابلم، یہ راستہ پرامن ہے یا کیسا ہے، جب وہ اس رستے پر گیا ہی نہیں ہے؟ کتنے تعجب کی بات ہے۔ اس بات سے آپ ایگری کریں گے اور آپ
تائید کریں گے کہ یقیناً ایسا ہی ہے کہ شادی سے متعلقہ اویئرنس وہاں سے لی جا رہی ہوتی ہے کہ جہاں پر اویئرنس موجود ہی نہیں ہے. یعنی غیر شادی شدہ لڑکے نئے نویلے اس شادی ہونے والے دلہا شخص کو اویئرنس دے رہے ہوتے ہیں. اسی طور پر اس نئی نویلی دلہن اس لڑکی کو اویئرنس دے رہی ہوتی ہیں غیر شادی شدہ لڑکیاں. بھئی غیر شادی شدہ لڑکیوں کو کیا پتا کہ یہ معاملات کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے. تو اس لیے اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ کبھی زندگی میں غیر شادی شدہ فرد سے یا فردی سے یعنی لڑکے سے یا لڑکی سے اس حوالے سے اویئرنس نہ لیں، یا اگر وہ اویئرنس دے بھی صحیح تو اس کی اویئرنس پر عمل کریں نہ، بلکہ آپ ہمیشہ شادی سے متعلقہ جو شادی شدہ شخص ہے اس سے اویئرنس لیں. اور شادی شدہ شخص سے مراد بھی یہ نہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں شادی شدہ چل رہے ہیں ان کو تو بیچاروں کو اپنوں کو اویئرنس نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ وہ پیچھے سے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا تھا. اس سے مراد یہ ہے کہ جو علماء ہیں یا آپ کی مسجد کے خطیب صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، عالم کی میں بات کر رہا ہوں، آپ ان سے جا کر پوری ڈیٹیل اور پوری تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو ڈسکس کریں. یا اسی طور پر کوئی عالمہ ہیں تو ہماری جو خواتین مستورات ہیں وہ ان سے ان معاملات کو ڈسکس کریں اور ان سے اس حوالے سے بالکل کھل ڈل کر جو ہے اویئرنس لیں، تاکہ کسی قسم کی ہم گراوٹ کا شکار نہ ہوں اس رشتے سے متعلقہ اور اس تعلق سے متعلقہ. تو ابھی جو میں نے ماقبل میں گفتگو کی اس سے یہ اصول اور ضابطہ آپ کو ملا کہ جب بھی کوئی معاملہ آپ نے اپنی زندگی میں کرنا ہے تو ہمیشہ مشورہ صاحب تجربہ سے لینا ہے. یہ صرف اسی کام سے متعلقہ اصول نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی ساری زندگی کے لیے یہ اگر میرا جو ایک جملہ ہے اس کو پلے باندھ لیں، انشاءاللہ العزیز آپ ہمیشہ ایک صحیح ٹریک پر چلتے رہیں گے. اور وہ جملہ کیا ہے کہ مشورہ ہمیشہ صاحب تجربہ سے لینا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مشورہ استادوں سے لینا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مشورہ ماں باپ سے لینا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مشورہ اپنے دوستوں اپنی سہیلیوں سے لینا ہے، نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ مشورہ آپ نے ہمیشہ صاحب تجربہ سے لینا ہے. اب صاحب تجربہ وہ آپ کا ماں باپ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے اساتذہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے دوست احباب آپ کی سہیلیاں بھی ہو سکتی ہیں. یعنی جس میں یہ والی کوالٹی پائی جائے نا کہ وہ صاحب تجربہ ہو. صاحب تجربہ سے مراد یہ ہے کہ جس کام سے متعلقہ آپ مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا مشورہ کرنا چاہتی ہیں تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا جس سے میں مشورہ کرنے لگا ہوں یا مشورہ کرنے لگی ہوں اس نے کبھی یہ کام کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. یہ نہ ہو کہ اس نے کبھی زندگی میں کام کیا نہ ہو اور آپ اس سے مشورہ لینے چلے جائیں. تو اب خود بتائیں کہ جس بندے نے خود وہ کام نہیں کیا وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا. تو اس لیے زندگی کا بنیادی اصول آپ اس کو بنا لیں کہ ہمیشہ جب بھی آپ نے مشورہ کرنا ہے تو صاحب تجربہ سے مشورہ کرنا ہے. جو شخص صاحب تجربہ نہیں، بھلے وہ آپ کا کوئی سگا ہی کیوں نہ ہو، قریبی ہی کیوں نہ ہو، تو آپ نے اس سے کسی بھی صورت میں مشورہ نہیں کرنا. تو اس عنوان سے متعلقہ یعنی شادی کے معاملات سے متعلقہ آپ کس سے مشورہ کریں گے؟ غیر شادی شدہ سے. جس کی شادی ہوئی نہیں ہے آپ ان لڑکوں سے مشورہ کریں گے یا ان لڑکیوں سے مشورہ کریں گی کہ جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی؟ ہرگز ان سے مشورہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ صاحب تجربہ نہیں ہیں. ان معاملات سے متعلقہ آپ مشورہ کریں گے اور مشورہ کریں گی ان سے کہ جن کا تجربہ ہے، جو وقت اس حوالے سے گزار چکے ہیں، ان سے آپ نے مشورہ لینا ہے. اور جس سے یہ بات نکلی تھی اس کا جو اصول اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر کام کو سیکھ کر کرنا چاہیے. بنا سیکھے ہوئے ہم کسی کام کی طرف بڑھیں گے تو نقصانات اٹھائیں گے، فوائد ہم حاصل نہیں کر پائیں گے. تو شادی کورس یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اس شادی والے عمل اور پروسیس کو سیکھ کر آگے بڑھیں، بنا سیکھے ہوئے آگے نہ بڑھیں. اور پھر اس حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر چاہیے تو یہ کہ ممبر سے بات ہو اور ہمارے علماء اور خطباء
جو مختلف مسائل پر یا مختلف عنوانات پر مختلف ٹاپکس پر عوام کو اویئرنس دیتے ہیں، تو وہ اس حوالے سے بھی عوام کو اویئرنس ایک پبلکلی اپنی آواز کے ذریعے سے، گفتگو کے ذریعے سے، بیانات کے ذریعے سے دیں۔ لیکن عام طور پر ان مسائل میں چونکہ حجاب اور شرم محسوس کی جاتی ہے، تو اس لیے اوپن اس حوالے سے گفتگو نہیں کی جاتی۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ نمبر ایک، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ جو اوپن نہیں استعمال کیے جانے چاہیے یا نہیں کیے جاتے، تو آپ کنٹرول الفاظ میں ان کو جو ہے استعمال کر لیں۔ کنٹرول الفاظ سے مراد ہوتا ہے کہ بات وہی والی ہو، لیکن اس کے لیے الفاظ کا چناؤ ذرا شائستہ اور کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے وہ معاملہ بھی سمجھ میں آ جائے، اور اس معاملے کی بالکل بھی جو بالکل برہنگی ہے وہ بھی کسی کے سامنے نہ آئے۔ تو آپ کنٹرول الفاظ میں اس حوالے سے معاشرے کو اویئرنس دے سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، آپ کے پاس بسا اوقات ازواج مطہرات کے علاوہ دیگر عورتیں بھی اس قسم کے مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے آ جایا کرتی تھیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی ان کو ڈانٹا نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بسا اوقات جو مجمع ہوتا تھا صحابہ کرام کا، اس میں بھی بعض عورتیں ان مسائل کو نبی پاک سے پوچھ لیا کرتی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اویئرنس فراہم کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک عورت ہیں سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر عورت کو، بلکہ سوال یہ کیا کہ عورت کو کیا احتلام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ احتلام سمجھتے نا؟ احتلام سے مراد یہ ہے کہ جب مرد سویا ہوا ہوتا ہے تو سونے کی کیفیت اور عالم میں اسے خواب آتا ہے، عام طور پر اکثر خواب آتا ہے، اور اس خواب میں وہ کسی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہوتا ہے، مجامعات کر رہا ہوتا ہے، یا اس سے متعلقہ اور اس سے ریلیٹ کوئی نہ کوئی کنڈیشن خواب میں بن جاتی ہے۔ تو پھر اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو عضو تناسل ہوتا ہے اس سے منی خارج ہوتی ہے، منی نکلتی ہے شہوت کے ساتھ، تو اسے کہا جاتا ہے احتلام ہو جانا۔ تو یعنی صبح جب اٹھتا ہے تو اس کے بدن پر اور کپڑوں کے اوپر منی موجود ہوتی ہے۔ تو اب اس عورت نے سوال کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آیا یہ جو عورتیں ہیں ان کو بھی اسی طرح احتلام ہوتا ہے؟ یعنی ہم جس کو آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح مرد فارغ ہوتا ہے شہوت کے ساتھ، تو کیا عورت بھی حالت نوم میں، سونے کی حالت میں شہوت کے ساتھ فارغ ہوتی ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا کہ ہاں، ایسا عورتوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ یہ شاذ و نادر ہوتا ہے، اور کوئی کوئی عورت ہوتی ہے، یعنی اکثر و بیشتر عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی کوئی عورت ایسی ہوتی ہے کہ وہ سوئی ہوئی ہوتی ہے اور حالت نوم میں اس کی بھی یہی والی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھو کہ احتلام والی کیفیت، یا جس کو آپ کہہ رہے ہیں ڈسچارج ہونے والی کیفیت اور فارغ ہونے والی کیفیت، کہ عورت جس طرح ایک مرد کسی عورت کو فارغ کرتا ہے اور اس کی نفسانی اور جسمانی خواہش پوری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بالکل ریلیکس فیل کرتی ہے، یہ والی کیفیت اس کی خواب کے اندر بھی بس اوقات ہو جاتی ہے۔ لیکن اکثر عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، بہت شاذ و نادر عورتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ پاس بیٹھی ہوئی تھیں، تو وہ اس موقع پر شرمائیں ان کی اس بات کو سن کر کہ یہ کیسی بات کر رہی ہے، یہ کیسا سوال کر رہی ہے، کیا پوچھ رہی ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ اے ام سلیم، آج تو نے عورتوں کی ناک کٹوا دی، یعنی عورتوں کو شرمندہ کر دیا کہ نے مجمع میں یہ سوال کر لیا اس قسم کا۔ تو میرے پیارو، جو شریعت یا اسی طور پر انسان کی زندگی کے حقائق ہیں ان سے متعلقہ سوال کرتے ہوئے ہمیں حجاب نہیں ہونا چاہیے، ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہم ان مسائل کو جب تک بلا جھجک اور بلا شرم نہیں پوچھیں گے تو پھر ہم یوں سمجھے کہ غلط ٹریک پر ہی چلتے جائیں گے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا انما شفاء العی السؤال، فرمایا کہ حقیقت حال تو یہ ہے کہ جہالت کا جو علاج ہے نا، جہالت کا علاج وہ ہے سوال کرنے میں۔ اگر کوئی بندہ سوال نہیں نہ کرے گا، وہ جاہل کا جاہل رہے گا، ناواقف کا ناواقف رہے گا،
اور اسے کسی قسم کی اویئرنس نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ سوال نہ کر لے، جب تک کہ وہ پوچھ نہ لے۔ اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پوچھتے نہیں۔ کئی مرد ایسے ہیں کہ بیچارے ایک عرصے سے نہاتے ہیں لیکن وہ ناپاک ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ غسل نہیں کرتے۔ نہانا اور غسل کرنا دونوں میں فرق ہے۔ تو غسل ہوتا ہے کہ آپ سنت مطہرہ کے مطابق پاکیزگی اور طہارت حاصل کرتے ہیں، اسے غسل کہا جاتا ہے۔ نہانے کا مطلب ہے کہ جسم کو گیلا کر لینا، جسم کو ٹھنڈا کر لینا، جسم پہ پانی بہا لینا۔ لیکن غسل کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے۔ تو کئی مرد ایسے ہیں ان کو غسل کا طریقہ ہی معلوم نہیں، کئی عورتوں کو غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہے کہ نہاتے کیسے ہیں، یعنی غسل کیسے کرتے ہیں، سنت طریقہ کیا ہے۔ تو وہ کئی عرصہ جو زندگی ہے اس میں وہ کیا کرتے ہیں، بغیر طہارت کے اور بغیر جو ہے شرعی نفاست کے وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں مین بنیادی کردار اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ سوال ہی نہیں کرتے، شرم آتی ہے جی، پوچھتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ اس طرح سے زندگی گزارنا یہ بہتر ہے کہ ہم سوال ہی نہ کریں؟ بہتر تو ہے کہ سوال کر لیں، جہالت دور کریں، ناواقفیت دور کریں اور زندگی اپنی بالکل صحیح ٹریک پر چلائیں۔ تو اس لیے آپ نے شادی سے متعلقہ تمام تر چیزوں کو سیکھنا ہے بلا جھجک اور بلا شرم۔ اور میں یہاں پر آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ ہمارا جو میں نے ایک ذہنی طور پر ان چیزوں کو ڈیزائن کیا ہے، ترتیب دیا ہے کہ اس کورس میں یہ باتیں بتائی جائیں گی، سکھائی جائیں گی، سمجھائی جائیں گی۔ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا سوال، یعنی میں آپ سے کہوں گا کہ بالکل ننگا سوال، برہنہ سوال، یا اس کو میں اگر مزید اور آپ کی تفہیم کے لیے عرض کر دوں تو میں یوں کہوں گا کہ گندا سوال، فحاشی اور یعنی پر مبنی سوال کیوں نہ ہو، بالکل بلا جھجک بلا دھڑک آپ مجھے پرسنل میں چاہے وائس میں پوچھ لیں، چاہے آپ لکھ کر پوچھ لیں کہ جی یہ کیسے ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ جی عورت کی ٹانگیں اٹھائی جاتی ہیں کہ نہیں اٹھائی جاتی، اٹھانی چاہیے کہ نہیں اٹھانی چاہیے، عورت میں کتنا داخل کرنا چاہیے، کتنا نکالنا چاہیے، کب داخل کرنا چاہیے، پہلی رات فلاں، یعنی جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ سوال اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، یا یہ سوال مجھے پوچھنا چاہیے، یا اس کے حوالے سے مجھے اویئرنیس چاہیے۔ آپ مرد ہیں یا عورت، عورتوں سے متعلقہ ہم نے کہا ہوا ہے کہ وہ ہم سے نمبر لے سکتی ہیں ہماری معلمہ خاتون کا، تو وہ ان کے ساتھ اس حوالے سے بالکل بلا جھجک ہر قسم کا سوال شیئر کر سکتی ہیں کہ یہ معلمہ صاحبہ بتائیں کہ فلاں مسئلہ کیسے ہے، فلاں ہمارا سوال ہے اس کو آپ ایڈریس کریں، یا میرا شوہر میرے ساتھ ایسا کرتا ہے تو آپ بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے غلط ہے، یا میں اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کرتی ہوں، آپ بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اسی طرح جو مرد ہیں آپ میں سے تو وہ بالکل بلا جھجک مجھ سے اس حوالے سے کویشچن کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کال پہ چاہیں کال پہ اس حوالے سے اویئرنیس لے سکتے ہیں، وائس پہ چاہیں تو وائس پہ لے سکتے ہیں، لکھ کر چاہیں تو لکھ کر آپ سوال کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو بلا جھجک بلا دھڑک ہر قسم کی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے چیزیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو اس میں کسی قسم کا آپ نے حجاب محسوس نہیں کرنا۔ اب اس کورس میں وہ چیزیں جو ہم نے خود سے ڈیزائن کی ہوئی ہیں، ممکن ہے کہ اس سے بھی کچھ اچھا آپ احباب کے سوال کرنے سے بیچ میں ایڈ ہو جائے، اور اس کا پھر فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو دوسرے ساتھی دوسرے احباب ہیں ان تک یا ان کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہوتا ہے لیکن اس موقع پر آ نہیں رہا ہوتا، لیکن آپ کے سوال کرنے کی وجہ سے ان کے سوال کا جواب مل جاتا ہے، یا ان کو بھی اس حوالے سے اویئرنیس مل جائے گی۔ تو آپ احباب نے اس کورس سے متعلقہ یا اس عنوان سے متعلقہ یا اس ریلیشن شپ سے متعلقہ کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ نے اس میں جھجک محسوس نہیں کرنی، آپ نے پرسنل میں مجھے سینڈ کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز کلاسز کے اندر میں اس حوالے سے گفتگو کروں گا اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ تو میں آپ سے امید رکھوں گا کہ آپ شرم محسوس نہیں کریں گے۔ ایسا ہی ہے نا، مرد و خواتین دونوں کے دونوں۔ تو جو خاتون ہوں گی تو وہ حتیٰ کہ یہ جو ہمارے مرد حضرات ہیں ہمارے کورس میں ان سے کہوں گا کہ اگر آپ بالفرض اپنی بیوی کے ساتھ بیوی آپ کی کچھ پوچھنا چاہے، یا آپ اپنی بیوی کی اس حوالے سے کوئی جہالتیں دور کرنا چاہیں، ناواقفیت دور کرنا چاہیں۔ بعض بیویوں کو ایشو ہوتا ہے کہ جی یہ جو خاوند صاحب ہے یہ ہر وقت میرے اوپر چڑھے رہتے ہیں، اور یہ ہر وقت جو ہے میرے ساتھ یہ میرے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں الٹی ہو جا، کبھی کہتے ہیں سیدھی ہو جا، کبھی مجھے گھوڑی بنا لیتے ہیں، اور کبھی اس کے اوپر کرسی پر بٹھا لیتے ہیں، کبھی ڈریسنگ
ٹیبل پر بٹھا کر کرتے ہیں، یا اس قسم کے معاملات عورتوں کو، یعنی نا وہ اپنے خامدوں سے لڑتی ہیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، ویسا کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں کر دیا، وہ کیوں کر دیا. تو اس حوالے سے اگر آپ اپنی بیویوں سے تنگ ہوں یا پریشان ہوں کہ یار میں اب اس کو کیسے سمجھاؤں، اب میں اس کو کیسے سمجھاؤں، تو آپ سے وہ نہیں سمجھے گی. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہم سے کہنا ہے کہ بھئی ہماری وائف صاحبہ جو معلمہ خاتون ہیں ان سے بات کرنا چاہتی ہیں، یا آپ معلمہ خاتون سے کہیں کہ وہ اس حوالے سے ہماری بیوی کو سمجھا دیں. تو انشاءاللہ العزیز ہماری جو معلمہ خاتون ہیں وہ آپ کی بیوی کو اس حوالے سے مکمل طور پر آگاہی فراہم کریں گی اور ان کی ذہن سازی کریں گی، ان کو سمجھائیں گی. یا اسی طور پر خواتین میں سے اگر کوئی آپ میں سے ایسی ہے کہ جس کا شوہر اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرتا ہے جو غلط ہے، یا بالفرض غلط نہیں ہے لیکن وہ آپ کی نفسیات کو نہیں سمجھتا، وہ آپ کی خواہشات کا خیال نہیں رکھتا، بس وہ اپنے ہی یوں سمجھے کہ خواہش کا خیال رکھتا ہے، آپ کی طبیعت کا، مزاج کا، خواہش کا خیال نہیں رکھتا، تو پھر آپ اس حوالے سے ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے شوہر کو سمجھائیں، یہ ان کا نمبر ہے، یا آپ رابطہ کروا دیں. تو انشاءاللہ العزیز ہم دونوں طرف سے معاملات کو بالکل ٹیکل کریں گے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے، تاکہ خوبصورت، خوشگوار اور محبت بری زندگی اور بالکل سیدھے اور درست ٹریک اور رستے پر چلنے والی زندگی ہم معاشرے کے اندر ایک اجاگر کر سکیں اور لوگوں کو مہیا کر سکیں، اور لوگوں کے اندر اس حوالے سے ہم اویئرنیس پیدا کر سکیں. تو آپ نے کسی بھی قسم کا سوال ہو وہ آپ لازمی کریں. اللہ تعالیٰ آپ احباب کو توفیق عطا فرمائے. اچھا، اس میں یہ جو سیکس کی تعلیم ہے نا، سیکس کی تعلیم، اس حوالے سے بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ جی سیکس کی جو تعلیم ہے یہ نہیں دینی چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ دینی چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ فلاں عمر کو دینی چاہیے، یعنی کہ فلاں ایج میں کسی کو اس حوالے سے تعلیم دینی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں تو بلوغت کے متصل بعد نہیں، اس کے یوں سمجھیے کہ ایک تھوڑے سے عرصے کے بعد آپ اس حوالے سے انہیں اویئرنیس فراہم کر سکتے ہیں. لیکن بس اوقات، کیا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس موسم میں کہ جب لڑکا لڑکی بالکل جوان ہوتے ہیں یا بالغ ہوتے ہیں، تو ابتدا میں اگر ان چیزوں سے اویئرنیس اور آگاہی ان کو فراہم کی جائے گی تو اس سے ان کے بھٹکنے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے، چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں. یعنی انسان کو پھر وہ جستجو لگ جاتی ہے نا کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ بدی اور برائی کی طرف چلا جائے. تو اس سے بہتر یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درمیانی راستہ ہے، کہ جب شادی کے قابل ہو جائیں یا شادی ہونے والی ہو یا شادی ان کی جو ہے طے پا جائے، تو اس موقع پر ضرور بھی ضرور پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شرم اور جھجک رکھنی ہی نہیں چاہیے، اس حوالے سے انہیں اویئرنیس اور آگاہی اور تعلیم دینی چاہیے. اس حوالے سے بہت ساری کتب بھی مارکیٹس میں موجود ہیں، لیکن ان کتب کے اندر صرف اور صرف جو میاں بیوی کا ہم بستری سے متعلق کا پورشن ہے اور ہم بستری سے متعلق کا جو تعلق ہے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اور بہت سارے نوجوان لڑکے ایسے ہیں جو ان کتابوں کی خریداری میں شوق اور ذوق رکھتے ہیں، ان کو مارکیٹ سے خریدتے ہیں اور اس کے بعد پھر پڑھتے ہیں. حتیٰ کہ بعض کتب ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں تصویریں بھی دی جاتی ہیں، یعنی میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے ہم بستری سے متعلقہ، تو اس کی باقاعدہ تصاویر ہوتی ہیں، بالکل ننگی تصاویر. ہاں، بعض کتابیں ایسی ہیں کہ اس میں صرف خاکہ بنایا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک بیوی ہے تو اس کو گھوڑی کیسے بنایا ہوا ہے اور خامند اس کے ساتھ صحبت کیسے کر رہا ہے، کس زاویے سے اور کس سٹیپ کے ساتھ کر رہا ہے، تو اس قسم کے وہ خاک کے اوپر تصویری شکلوں میں بنائے ہوئے ہوتے ہیں پوری کتاب کے اندر. تو وہ ہر جو سٹیپ ہے اس کو خاکے کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ لڑکی یا بیوی ایسے ہے تو شوہر اس کے اوپر ایسے ہے، بیوی چت لیٹی ہوئی ہے اور شوہر اس کے اوپر ایسے لیٹا ہوا ہے، یا بیوی کھڑی ہے تو شوہر اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کیسے کر سکتا ہے. تو اس قسم کے خاکے انہوں نے اس کتاب میں دیے ہوئے ہوتے ہیں. یا اسی طور پر بعض یہ نہایت ہی قلیل ایسا ہوتا ہے کہ نا جو بالکل واضح تصاویر کے ساتھ ایسا اس میں مواد شامل کریں، تو یہ کتب بھی مارکیٹس کے اندر موجود ہیں.
تو ہمارے پھر نوجوان ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اس سے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے۔ اور ان کتب کا زیادہ تر جو مواد ہے یا کتابیں جو لکھی جاتی ہیں وہ آتی ہیں انڈیا سے۔ میں نے اس کا بھی ایک جائزہ لیا تھا کہ یہ کتابیں لکھنے والے کون ہیں، تو وہ ہندو زیادہ تر جو ہے ان مصنفین کی یہ کتب ہیں کہ جو اس حوالے سے کتابیں لکھ کر اس میں ہر چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، یا اس میں خاکے بناتے ہیں یا تصویریں بناتے ہیں کہ یوں کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے۔ مسلمان جو مصنفین اور مؤلفین ہیں ان کی کتابیں اس حوالے سے نہیں ہیں۔ ہاں، مسلمانوں کی جو اس حوالے سے کتابیں ہیں وہ صرف لفظی حد تک اس میں مواد ہوتا ہے، تصاویر کا یا خاکوں کا اس میں مواد نہیں ہوتا۔ ایک آپ نے عام طور پر کتاب سنی ہوگی آداب معاشرت، اور اسی طور پر ایک اور کتاب ہے آداب مباشرت۔ یہ دو کتابیں ہیں، آداب معاشرت اور ایک ہے آداب مباشرت۔ تو جو آداب مباشرت ہے اس میں انہی چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ میاں بیوی آپس میں صحبت کیسے کریں گے، مجامعات اور ہم بستری کیسے کریں گے۔ تو اس میں ایک ایک چیز کو انہوں نے ڈسکس کیا، لیکن لفظی صورت میں، تصاویر اور پکچرز کی صورت میں وہاں پر ڈسکشن موجود نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی بہت زیادہ نا، اس میں یوں سمجھے کہ الفاظ کو کنٹرول استعمال کیا گیا ہے، اور اسی طور پر جو اس میں چیزیں قابل سخن اور قابل گفتگو بنائی گئی ہیں ان کو بھی نا بہت کنٹرول الفاظ میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس سے بھی بہت ساری پھر جہالت اور ناواقفیت جو ہے رہ جاتی ہے اس کو پڑھنے والے یا اس کو سمجھنے والے کے لیے۔ اور سب سے زیادہ جو مشہور اور متداول کتاب ہے اس حوالے سے معاشرے کے اندر، کہ جس کا لڑکیوں کو بھی پتہ ہے اور لڑکوں کو بھی پتہ ہے یا میاں بیوی کو پتہ ہے، وہ یہی آداب مباشرت ہے۔ بلکہ یہ تو اتنی مشہور اور متداول کتاب ہے کہ بعض چھیڑنے کے لیے بھی کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ آداب مباشرت کتاب پڑھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ اتنی مشہور کتاب ہے۔ تو شاید یہ پہلی کتاب ہے اس عنوان پر کہ جو کسی نے لکھنے کی ہمت اور جسارت کی ہے اور مارکیٹ میں آئی ہے۔ تو لیکن جب پڑھنے والا اس کو پڑھتا ہے تو اس سے آگاہی حاصل ہوتی ہے اس معاملے سے متعلقہ، لیکن اتنی ڈیپلی نہیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ جو کورس ہے اس کی جو اگلی نشستیں ہوں گی جس میں ہم ان معاملات کو بالکل کھل ڈل کے ذکر کریں گے، تو آپ کی ساری تشنگی اور ساری آپ کی جو پرابلمز ہیں ان کو وہ دور کر دے گا اور آپ کو اویئرنیس فراہم کرے گا۔ ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ باقی اس حوالے سے اور کتابیں بھی ہیں، تحفہ ازواج یا تحفہ دلہن، تحفہ دلہا، ان ناموں سے کتابیں موجود ہیں۔ ان میں بھی کنٹرول الفاظ میں ہی اس چیز کا ذکر موجود ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو کتاب ہوتی ہے تو وہ چونکہ چھپ جاتی ہے تو اس کا پھر ایشو بھی بنتا ہے، کوئی شخص اس کی پکچرز جو ہے وہ کہیں پر لگا سکتا ہے۔ تو اس لیے پھر مصنفین اور مؤلفین اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ کنٹرول الفاظ میں ان چیزوں کو ذکر کرے۔ اور اسی طرح یہ جو ویڈیوز یا آڈیوز ہیں اس میں بھی عام طور پر گفتگو نہیں کی جاتی، کیونکہ پھر یہ بھی ایشو کا سبب بن جاتی ہیں۔ اور ہماری جو یہ نشستیں ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ کے پاس امانت ہیں، یعنی آپ نے ان کو پبلکلی جو ہے لوگوں کے سامنے نہیں لے کے آنا ہے، اور نہ ہی آپ نے، بلکہ آپ نے کسی دوسرے کو بھی نہیں، یہ فقط آپ تک ہے جو آپ احباب اس کورس کے شرکاء ہیں اور آپ نے اس میں پراپر داخلہ لیا ہے، یہ فقط آپ کے لیے ہے، کیونکہ آپ نے اس میں دلچسپی دکھائی اور آپ نے اس میں اپنا جو اندر کی چیز تھی اس کو سامنے لائے کہ ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے، تو فقط آپ کے لیے ہے۔ آپ نے ان کو اپنے تک رکھنا ہے، آگے آپ نے ان کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، اور کسی کو اس حوالے سے آپ نے جو ہے یہ آڈیوز فراہم نہیں کرنی۔ یہ آپ کے پاس ہماری امانت ہیں، تو امید واسع ہے کہ آپ ہماری اس امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ تو کتب کا ذکر تھا۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے کہ بعض نوجوان لڑکے اور بعض نوجوان لڑکیاں وہ انٹرنیٹ سے ان چیزوں کو سرچ کرتے ہیں، انٹرنیٹ سے ان چیزوں کو سرچ کرتے ہیں اور وہاں پر جا کر وہ پورن ویڈیوز دیکھتے ہیں، یعنی غلط ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور اس میں پھر سر فہرست جو اہل مغرب ہیں، یعنی انگریز، یورپین، یہ صرف انگریز نہیں اس میں ملوث، جو جاپنیز ہیں یعنی جاپانی، چائنیز ہیں،
تھائی ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا تو کہ پوری دنیا کے ہر خطے، ہر علاقے کے جو اس قسم کے لوگ ہیں وہ ان کی ویڈیوز انٹرنیٹ کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں، موجود ہیں، تو ان سے جا کے استفادہ کرتے ہیں۔ انڈینز کی بھی ہیں اور جو پاکستانی ہیں ان کی بھی اس قسم کی بالکل برہنہ ویڈیوز ہیں اس تعلق سے متعلقہ، تو بعض لوگ ان کو جا کر جو ہے وہاں سے سرچ کر کے دیکھتے ہیں اور اویئرنیس حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کو اگر شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ درست چیز نہیں ہے کہ آپ اس قسم کی جگہوں پر جا کر ایسی ویڈیوز سے استفادہ کریں اور وہاں سے سیکھیں۔ یہ شرم سے عاری چیز ہے اور بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے، یہی فحاشی اور عریانی ہے۔ اور پھر اس میں جو سیکس دکھایا جاتا ہے تو اس سیکس کے اندر بھی شرعی امور کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب ہیں ہی غیر مسلمز تو انہوں نے تو ایک آزادانہ طریقے سے سیکس کا تعلق قائم کرنا ہے، اس میں جو شرعی حدود اور قیود ہیں تو اس کو وہ خاطر میں نہیں لاتے۔ تو پھر چونکہ ہمارے ہاں دیکھنے والے جو نوجوان ہوتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، جو دیکھتے ہیں پھر اس کے مطابق کرتے ہیں، اس کے مطابق سیکس کرنے کی اپنے اندر جو ہے جذبہ پال لیتے ہیں، تو پھر وہ ایک غلط ٹریک پر چل پڑتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی ایسی ویڈیوز تک نہ پہنچنا چاہیے، نہ ان کو دیکھنا چاہیے۔ یہ انسان کے ایمان کی بربادی کا بھی سبب ہیں، اور اس طرح سے انسان کے اندر اور باہر کو کہتے ہیں کہ ڈیمیج کر دیتی ہیں اور اتنا تباہ کر دیتی ہیں کہ انسان کے خواب و خیال میں بھی وہ چیزیں نہیں ہوتی، اتنی تباہی مچا دیتی ہیں۔ تو اس لیے میں آپ احباب سے کہوں گا کہ کسی بھی صورت میں آپ ان ویڈیوز تک رسائی حاصل نہ کریں، بلکہ میں بالکل چونکہ ہمارا یہ کھلا ڈلا کورس ہے تو میں آپ احباب سے یہ بھی کہوں گا کہ اگر بالفرض آپ میں سے کسی نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں یا ایسی ویب سائٹس پر وہ گئے ہیں اور انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے، کم دیکھا، زیادہ دیکھا، کوئی لے گیا، تو آپ اس حوالے سے ہمارے ساتھ اپنے تجربات یا اپنی باتوں کو شیئر کر سکتے ہیں، یا کچھ اس حوالے سے آپ اویئرنیس لینا چاہیں بھی میں دیکھ چکا ہوں تو اس میں یہ تھا وہ تھا، تو آیا یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، جو بھی اس سے ریلیٹ اور متعلق اور منسلک چیزیں ہیں وہ آپ بلا جھجک ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کی یہ جو شیئرنگ ہوگی، آپ کی جو گفتگو ہوگی اس حوالے سے، وہ انشاءاللہ بہت سے سارے جو ہے وہ آپ کے ایشوز کو ایڈریس کرنے میں معاون اور ممد ثابت ہوگی۔ تو بالکل کھل ڈل کے اگر آپ نے اپنی زندگی میں آپ کو خود کسی نے اس جگہ پر پہنچایا یا کسی نے دکھایا آپ کو، یا آپ خود اس جگہ پر پہنچ گئے، تو آپ اس حوالے سے اپنے تجربات کو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ایسے یعنی کہ جگہوں سے جا کر استفادہ کر کے ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو ایک فزیکل اور بصری انداز میں جو ایک ہماری لائف میں حصہ ہوتا ہے، اس میں بھی ان چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے طریقے جو ہیں وہ غلط ہیں۔ ان طریقوں سے استفادہ کرنا، سیکھنا، یہ بے شرمی کی بات ہے۔ مسلمان ایسا کام نہیں کر سکتا۔ صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ قلم کے ذریعے سے یا زبان کے ذریعے سے، یعنی تحریر یا تقریر کے ذریعے سے ان چیزوں کو کسی سے سیکھ سکتے ہیں، کسی سے پوچھ سکتے ہیں، کسی سے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو میں نے چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اگر آپ ان چیزوں تک رسائی حاصل کریں گے تو یہ آپ کی آخرت کی بربادی کا بھی سبب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بربادی کا بھی سبب ہے۔ حتیٰ کہ اس حوالے سے پھر بعضوں کو چسکا لگ جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ آپ میں سے کچھ ایسے ہوں کہ جنہوں نے آج تک ان چیزوں کو نہ دیکھا ہو، تو میں آپ سے کہوں گا کہ ان چیزوں کی طرف جائیے گا بھی نہ، ان چیزوں کی طرف بڑھنا بھی نہیں ہے، اور ان چیزوں کو دیکھنا اپنے دل کے اندر اس کی تما بھی نہ پیدا کرنا۔ یہ یقین جانے کہ اتنی بربادی کا آپ کو کہ گڑھے میں ڈال دیں گی کہ آپ پھر واپس نکلنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ احباب ایسی چیزوں سے ہمیشہ اوائڈ کریں، پرہیز کریں، اجتناب کریں، کبھی بھی ایسی جگہوں پر جانے کی کوشش نہ کریں کہ جو آپ کی دنیا آخرت کی بربادی کا سبب ہو۔ تو خیر، میں نے یہ آخر میں جو ریسورسز ہیں ان علوم کے اور ان چیزوں کے، اس کا بھی آپ کے سامنے ایک ہلکا سا تذکرہ کر دیا ہے۔
یہ جو یوٹیوب ہے اس کے اوپر بھی کافی ساری ایسی ویڈیوز ہیں، چونکہ یوٹیوب پر کچھ سینسر شدہ ویڈیوز ہی اس کے اوپر آتی ہیں، ان کا زیادہ تر تعلق بولنے کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ بول کر بتاتے ہیں ان چیزوں سے متعلقہ، کیونکہ یوٹیوب کے اوپر کچھ پالیسیز ہیں، قوانین ہیں جس کے تحت بالکل برہنہ ویڈیوز اس کے اوپر نہیں آ سکتی، تو کچھ وہاں پر جا کر بھی رہنمائی لیتے ہیں۔ لیکن پھر وہی والی بات کہ وہاں پر جو رہنمائی فراہم کرنے والا ہے، ممکن ہے کہ وہ کوئی غیر مسلم ہو تو وہ اپنے زاویے سے رہنمائی فراہم کرے گا، اور میں نے ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں یوٹیوب کے اوپر، کیونکہ ساتھی اس سے متعلقہ ہمیں اپنے مسائل کی آگاہی کے حوالے سے چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ دیکھا، ہم نے وہ دیکھا، اس کا جواب دے دیں، تو اس قسم کی ویڈیوز دیکھی ہیں۔ اس میں ایک خاتون ہیں، وہ انڈین ہیں اور ہندو ہیں، غیر مسلم ہیں، تو وہ اس قسم کے ہیں، وہ یعنی یہ نہیں کہ وہ کوئی جاہل عورت ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہے، تو وہ ڈاکٹری اور میڈیکل کے پوائنٹ سے جو ہے ان چیزوں پر روشنی ڈالتی رہتی ہیں۔ تو کافی سارے ذرائع ہیں جس سے شادی کے ان چیزوں سے متعلقہ اویئرنس دی جاتی ہے، لیکن اس میں منفی پہلو زیادہ ہیں، اور پھر اس میں صرف اور صرف ایک ہی معاملہ ڈسکس کیا جاتا ہے، یعنی میاں بیوی کی صحبت کا، اس سے زائد کوئی نہیں، جیسا کہ ہم نے اپنی اس ڈیزائن شدہ جو اشتہار ہے اس میں چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ ہم آپ کے انشاءاللہ جو ساس سسر کے پرابلمز ہوتے ہیں عورتوں کے حوالے سے، یا جو لڑکا ہوتا ہے اس کے ماں باپ تنگ کرتے ہیں، اس حوالے سے نندوں کے، دیوروں کے، جیٹھوں کے جوائنٹ فیملی سسٹم، اور اسی طور پر لو میرج، ارینج میرج، لائک میرج، فلاں فلاں، ان سارے موضوعات سے متعلقہ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، جبکہ ان جگہوں پر آپ کو ایسی گفتگو اور ایسی اویئرنس نہیں ملے گی۔ وہاں پر صرف ایک ہی پورشن ہوگا میاں بیوی کے صحبت سے متعلقہ، تو ہم اس کو بھی ذکر کریں گے اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کریں گے، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملاتی زندگی ہیں ان کو بھی پوری شرح و بسط کے ساتھ انشاءاللہ العزیز موضوع سخن بنائیں گے، تاکہ ایک ایک چیز سے متعلقہ آپ کی پراپر مکمل رہنمائی آپ کو مل جائے۔ اور پھر لطف اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ صرف ہمارا یہ جو سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ہے شادی سے متعلقہ، یا یہ جو خاندانی ریلیشن شپ ہے اس سے متعلقہ، یہ صرف کورس تک محدود نہیں ہے۔ آپ کورس کے بعد بھی جب چاہیں، جس وقت چاہیں، زندگی کے جس مرحلے میں بھی آپ کو ضرورت پڑے ان چیزوں سے متعلقہ، تو آپ بلا جھجک ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ ساتھ یوں سمجھیے کہ ہمیشہ کا ہوگا سیکھنے سکھانے کا، تو یہ بعد میں بھی یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ یا اسی طور پر کوئی آپ کا جاننے والا، کوئی دوست، کوئی تعلق والا ہوتا ہے، تو اس کا بھی کچھ اس قسم کے ایشوز سے واسطہ پڑا رہتا ہے، تو آپ ان کو اگر رہنمائی فراہم کرنے کے لیے ہمارا نمبر دینا چاہیں، ہم سے رابطہ کروانا چاہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ دے سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو رہنمائی فراہم کریں گے۔ تو آج ہماری یہ جو ابتدائی نشست تھی، یہ ایک تعارفی نشست تھی جس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا سمجھا بطور تعارف ہی اور تعارف کے ضمن میں ہی۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ جب تعارفی نشست میں آپ کو اتنی ساری معلومات اور اویئرنس میسر آئی ہے، تو اگلی نشستوں میں انشاءاللہ آپ اور زیادہ ان چیزوں سے واقفیت اور شناسائی حاصل کریں گے۔ تو جو ہمارے اگلے موضوعات ہیں جو ہم نے اشتہار پر دیے ہیں، انشاءاللہ پورے ایک ایک موضوع کو لے کر پوری شرح و بسط کے ساتھ اس کے عوارضات و لوازمات پر ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ سیکھنے کا مرحلہ بہت ہی زیادہ پاپولر اور پائیدار ثابت ہوگا، جس میں ہم اپنی مکمل طور پر جو ہے زندگی کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے قدم اٹھا سکیں گے۔ خلاصے کے طور پر جو آج ہم نے گفتگو کی ہے، اس میں ایک تو اس میں ہم نے تعارف اس کورس کا آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات کو بھی ذکر کیا کہ مشورہ آپ نے صاحب تجربہ بندے سے لینا ہے، جو غیر تجربہ شدہ بندہ ہے آپ نے اس سے مشورہ نہیں لینا۔ اور اسی طور پر اس کورس کی یا اس چیز سے متعلقہ جو سیکھنے کی اہمیت ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی کہ ہمیں ہر کام پراپر سیکھ کر کرنا چاہیے، اسی طور پر یہ جو کام ہے یہ بھی ہمیں پراپر سیکھ کر کرنا چاہیے، بنا سیکھے ہوئے ہمیں یہ کام آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ احباب نے اپنا جو احباب اس شادی والے ریلیشن شپ میں متعلق اور منسلک ہوں گے،
ان کو بھی جب جب آپ کے خاندان میں رشتے داروں میں یا تعلق والوں میں ہوں تو آپ نے انہیں بالکل بلا جھجک ہمارے سے متعلقہ رابطہ کروانا ہے، بتانا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے اس عزیز کی، اس بھائی کی یا جو آپ کی سہیلیاں ہیں ان کو آپ نے ہمارے ساتھ جوڑنا ہے، تاکہ ہم انہیں مکمل طور پر اس حوالے سے گائیڈنس فراہم کر سکیں اور ان کو اویئرنس دے سکیں، تاکہ وہ کسی قسم کی جہالت اور ناواقفیت کی زندگی نہ گزاریں، کسی قسم کی تشنگی محسوس نہ کریں، یا بیچارے جس طرح ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے سسٹم، اس سسٹم کا حصہ بن کر زندگی نہ گزارتے چلے جائیں، بلکہ پڑھ لکھ کر سمجھ بوجھ حاصل کر کے وہ ان معاملات کے اندر اپنی زندگی کو بسر کریں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں خاص عنوانات کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔ آپ احباب اپنے سوالات لازمی شیئر کیجئے گا، اپنے اشکالات لازمی شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی نشست میں۔ اللہ حافظ۔